ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر سچ بولنا ایک جرم بن گیا ہے۔ ایک عام سا شہری، ایک 5 بچوں کا باپ، جس نے صرف اتنا کہا کہ سب کی ماں، سب کی گالی دے کر اس نے کچھ اس طرح کی بات بولی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا، اس کی نوکری چھین لی گئی۔ جی ہاں ناظرین، اس نے نہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا، نہ اس نے کسی کے اوپر تشدد کیا، نہ اس نے کسی کا قتل کیا، اس نے صرف اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور اس پہ اس شخص کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ انتہائی افسوسناک سلوک کیا گیا۔ جب کوئی حکمران عوام سے سوال کرتا ہے تو اسے حق کہتے ہیں، اور جب عوام حکمران سے سوال کرتی ہے تو افسوس کی بات، اسے بغاوت کہا جاتا ہے، گستاخ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا ہم غلام ہیں؟ یہ ملک غریب عوام کا ہے اور انہی غریب عوام کی ووٹوں کے تھرو آپ حکمران کے اقتدار میں آئے ہیں۔ انصاف مانگنے والوں کو جیل، نوکریاں چھین لینا، گھروں کو اجاڑ دینا، گھروں سے اٹھا لینا، کیا یہ پاکستان ہے؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے جہاں پر عوام کو بولنے کی آزادی ہے؟ لیکن سچ کچھ اور ہے کہ یہاں پر سچ بولنے والوں کا منہ بند کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ سوال اٹھائیں تو ان کی نوکریاں چھین لی جاتی ہیں، ان کو معاشرے میں کسی قابل نہیں چھوڑا جاتا کہ وہ اپنے گھر والوں کی کفالت کریں۔ کیا سچ بولنا اتنا بڑا جرم بن گیا ہے کہ یہاں پر اگر حکمران جو کہ ہمارے ہی ووٹ سے اقتدار میں آئے ہیں اور آج وہ ہمیں ہی اپنا غلام سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ ہم ان کے غلام نہیں، وہ ہمارے غلام ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ملک کو چلا رہے ہیں، یعنی ہم سب کے ٹیکس کے پیسوں سے۔ اور اگر ہم ان سے سوال کریں تو یہ بھی ہمارا 100% رائٹ ہے، اور اگر اس سوال کے جواب پر وہ ہم پر تشدد کریں یا پھر ہمیں گرفتار کریں یا ہمیں مینٹلی ٹارچر دیں تو یہ جرم بن جاتا ہے۔ ایک عام آدمی، ایک عام بابا جو کہ موٹر سائیکل پہ سوار، نہ اس کا کوئی جرم، نہ اس نے کسی قسم کا بھی کوئی وائلنس کیا، نہ اس نے کسی قسم کا بھی کسی پر تشدد کیا، ایک عام شہری جو کہ موٹر سائیکل پہ سوار تھا، کسی نے اس کی ویڈیو بنا لی، اس نے اپنی دل کی بھڑاس نکال دی، اور اس دل کی بھڑاس کو نکالنے کے بعد وہ ویڈیو اس کی ایسی وائرل ہوئی کہ بس پھر تو اس کی آنی تھی شامت، اور اس بابا کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا اور اس سے جبراً ویڈیو بنوائی گئی معافی نامہ کی، یعنی اس نے اس ویڈیو میں معافی مانگی ہے وزیر اعلیٰ سے، اور صرف ایک جملے کی سزا اس کو جیل دے دی گئی۔ یہاں پر حکمران اپنی تقریروں میں عوام کو ڈاکو، چور، بڑی بڑی چیزیں کہیں تو وہ آزادی رائے ہے، اور جب عوام حکمران کو کچھ کہے تو پھر ان کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا انصاف صرف حکمرانوں کے لیے، عوام کے لیے کوئی انصاف نہیں؟ جی ہاں، یہ وہی پاکستان ہے جہاں پر غریب روٹی مانگے تو اسے گالی ملتی ہے، انصاف مانگے تو لاٹھی ملتی ہے، اور اگر زبان کھولے تو نوکری چھن جاتی ہے۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ آزادی ہے؟ یا پھر یہ وہی خواب ہے جس کا خواب حکمرانوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے عوام کو دکھایا تھا، اور اب اقتدار کے نشے میں وہ عوام کے ساتھ کس حد تک ظلم کر جاتے ہیں یہ آپ کو نظر ہی آ رہا ہوگا۔ سچ کو دبایا جا سکتا ہے، زبان کو خاموش کیا جا سکتا ہے، لیکن حق کی آواز کبھی نہیں مر سکتی، سچ بولنے والے کبھی چپ نہیں رہ سکتے، سچ ہمیشہ پوری دنیا بھر میں گونجتا ہے اور بار بار آپ کے سامنے آتا ہے۔ ہم بولیں گے، ہم سوال کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ بڑا افسوس کی بات، جب حکمران اپنی تقریروں میں عوام کو چور، بھکاری اور گند بولتے ہیں، وہی عوام اپنی زبان کھولے تو ان کے خلاف پورا نظام کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ کیا سچ بولنا اتنا جرم ہے؟ کیا صرف یہ انصاف یا پھر یہ نظام طاقتور کے لیے ہے، جو کہ یہاں پر طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے ہے؟
کیا غریب کے لیے کچھ بھی نہیں؟ کیا ایک مڈل کلاس کے لیے کچھ بھی نہیں؟ اگر وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، یا اس کو کوئی نظام نہیں سمجھ آتا، یا اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، یا اس کے گھر کے اخراجات نہیں ہو رہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی، اس کو کھانا پینا نہیں مل رہا، اس کو آسائشیں نہیں مل رہی، وہ ٹیکس دے رہا ہے، تو وہ سوال کا حقدار بنتا ہے 100%۔ وہ سوال کر سکتا ہے حکمرانوں سے، کیونکہ اس کو اقتدار میں لانے والے ہی عوام ہیں۔ اگر وہ حکمرانوں سے سوال نہیں کرے گا تو پھر وہ کس سے کرے گا؟ جب اقتدار میں آنے سے پہلے حکمران اس سے پہلے بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے، تو وہ یہ عوام کو جو ہے وہ یقین دہانی کرواتے تھے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو آپ کے ساتھ ایسا کریں گے، روٹی کپڑا مکان اور پتہ نہیں کیا کیا ملے گا آپ کو۔ اور لیکن جب وہ اقتدار کے نشے میں آ جاتے ہیں، پھر اگر آپ ان سے کوئی بھی سوال کرو، یا اگر آپ ان کے خلاف یا کوئی نظام کے خلاف آواز اٹھاؤ، تو پھر آپ دیکھو کہ کس طرح اقتدار کے نشے میں وہ آپ کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جیسے کہ اس بیچارے بابا کے ساتھ ہوا، 5 بیٹیوں کا باپ یہ بابا، اب یہ کس طرح زندگی اپنی بسر کرے گا، کیونکہ اس کے لیے زندگی اتنی تنگ کر دی گئی ہے کہ نہ اس کو نوکری مل رہی ہے، نہ اس کو کسی قسم کی بھی کوئی بھی مدد مل رہی ہے، کیونکہ اس کے ایک جملے نے اس کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے، اور وہ جملہ جو تھا وہ اس کی دل کی آواز تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نظام سے تنگ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر بہت بری کوئی آفت آئی ہوئی ہو، یا پھر اس کو حکومت کی طرف سے کوئی مدد نہیں مل رہی ہو، تو اس نے اپنی دل کی آواز بولی۔ ٹھیک ہے، اس کا بولنا جو تھا وہ غلط تھا، ابیوز آپ کسی کو بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کی سزا یہ تھی کہ اس کی نوکری چھین لی گئی، اس کی سزا یہ تھی کہ اس کی زندگی اتنی تنگ کر دی گئی کہ اس کے لیے زندگی میں یا آگے اپنی زندگی کو چلانا، اپنی بچیوں کو پالنا اتنا مشکل کر دیا گیا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو شیئر کرو، اور ہم اس بابا کے ساتھ ہیں، کیونکہ آج اگر اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاؤ گے تو کل کے تمہارے بچے جو ہیں وہ تم سے سوال کریں گے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ٹیکس تو آپ لوگ نے اتنے سال دیا لیکن ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ نظام کے خلاف آواز اٹھانا ظلم نہیں ہوتا، ظالم نہیں ہوتا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ایک آپ کا رائٹ ہے، جو کہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرو۔